صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 48 سے 54 تک. پروردگار عالم نے آیت نمبر 47 میں قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور وہ دن کہ جب ہم پہاڑوں کو متحرک بنا دیں گے، یعنی ان کو حرکت دیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور دیکھو گے زمین کو کھلا ہوا صاف. ظاہر ہے کہ اب اس پر جو پہاڑ اور دوسری چیزیں تھی وہ سب ہٹ گئیں تو زمین کھلا ہوا میدان بن گئی. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم محشور کریں گے، جمع کریں گے ان سب کو. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، یعنی کسی کے اسکپ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. اب یہاں سے آگے بات بڑھتی ہے وَأُرِدُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ سب پیش کیے جائیں گے تمہارے رب کے سامنے قطار باندھے ہوئے، یعنی لائن لگا کر سب کھڑے ہیں. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس آئے ہو اسی طرح جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. جو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا یعنی بے کسی کے عالم میں، بے بسی کے عالم میں، لباس اور سامان زینت سے بالکل بے بہرا، جیسے اس دن تھے کہ جب پہلی دفعہ دنیا میں آئے تھے. اس آیت سے بھی من جملہ دیگر آیتوں کے معاد جسمانی اور جسمانی قیامت کے اوپر استدلال کیا گیا ہے. پروردگار فرماتا ہے کہ تم ویسے ہی آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں اس وقت پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، ہاں تمہارا گمان یہ تھا، تمہارا خیال یہ تھا کہ تمہارے لیے کوئی وعدہ گاہ ہم نے قرار نہیں دی ہے، یعنی اس طرح سے تمہیں واپس زندہ نہیں کیا جائے گا. یہی تو وہ لاپرواہی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دنیا کے اندر اپنی زندگی میں اصلاح نہیں کرتا اور بدقسمتی سے پھر آخر میں اسے پچھتانا پڑتا ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی، یعنی وہ کتاب جو نامہ اعمال ہے کہ جس کے اندر اس کے اعمال لکھے گئے ہیں وہ رکھ دی جائے گی، سامنے پیش کر دی جائے گی. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو تم دیکھو گے گنہگاروں کو کہ خوفزدہ ہیں اس سے کہ جو اس کے اندر موجود ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر اس کے اندر نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، ثواب لکھے ہوئے ہیں، اچھے کام لکھے ہوئے ہیں، اعمال صالحہ لکھے ہوئے ہیں تو اس کو خوش ہونا ہے، پھر وہ مجرم ہی کیوں ہوتا. مگر یہ تو مجرموں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جب دیکھیں گے جو اس میں لکھا ہوا ہے تو اسے خوفزدہ ہوں گے، پریشان ہوں گے اور یہ کہنے لگیں گے، فریاد کریں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ ہمارا حال بہت برا ہے، وائے برحال ماں، یہ کیسی تحریر ہے کہ جو چھوٹی اور بڑی کسی بات کو نہیں چھوڑتی مگر یہ کہ اس پر حاوی ہو، اسے اس نے ریکارڈ کر لیا ہو. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل انہوں نے کیا تھا وہ اس کو وہاں پر حاضر موجود پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. من جملہ اور آیتوں کے جن سے عدل پروردگار کے اوپر استدلال کیا گیا ہے، یہ آیت بھی بہت محکم ہے. اللہ کے افعال میں عدل کے لازم ہونے کا اعلان ہے. مگر آپ جانتے ہیں کہ بہرحال ایک گروہ ہے کہ جس نے عدل کو خواہ اصول دین سے خارج کر دیا ہے. بہرحال یہ آیت اس نظریے کو منہدم کرنے والی آیتوں میں شامل ہے.
پھر پروردگار عالم فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے کہا ملائکہ سے اسجدوا لآدم کہ سجدہ کرو آدم کو۔ ظاہر ہے کہ یہ بات اور یہ مفہوم کئی آیتوں میں آیا ہے، یہاں پر ایک اضافہ ہے وہ بھی آگے آتا ہے فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ کیسے اس نے سجدہ نہیں کیا جبکہ ملائکہ کو حکم دیا گیا تھا اور وہ بھی صف ملائکہ میں موجود تھا؟ اس کا یہ جواب ہے جو یہاں پر انفرادیت رکھتا ہے، کانا من الجن، کہ وہ جنات میں سے تھا، یعنی اس کی نوع الگ تھی، وہ ملائکہ یا فرشتوں میں نہیں تھا، صف ملائکہ میں ضرور تھا مگر ان کے پہلو میں ہونا کوئی فائدہ اسے نہیں پہنچا سکا۔ کانا من الجن، وہ جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، تو اس نے سرتابی کی، معصیت کی اپنے رب کے امر کی، یعنی جو حکم تھا اس حکم کا اس نے اتباع نہیں کیا، اس کی خلاف ورزی کی۔ اب پروردگار عالم فرماتا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، تو کیا تم لوگ اسے اور اس کی اولاد کو حوالی موالی بناؤ گے مجھے چھوڑ کر، یعنی ان کو اپنا سرپرست بناؤ گے وہ مجھے چھوڑ کر، جبکہ اس نے تمہارے باپ کے ساتھ بھی برا سلوک کیا، نہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوا، اس کو جنت سے بھی نکلوایا، چاہے ترک اولیٰ کی وجہ سے، چاہے بالآخر اسے زمین پر آنا تھا مگر ارلی جو اس کو آنا پڑا تو اس میں بہرحال یہ ابلیس کی کار فرمائی تو تھی۔ تو کیا تم اپنے جد اور اپنے باپ کے ساتھ ہونے والے اس واقعے کو بھول گئے؟ یعنی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ یہیں سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آئی کہ ابلیس تنہا نہیں ہوتا، اس کے یہاں پہ توالد اور تناسل یعنی اولاد کا آگے بڑھنا اور اس کے گروہ کا ایکسپینشن ہوتا ہے، اور وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ گویا انسانوں کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ طے ہے کہ زبردستی وہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا، مگر یہی تو سمجھانا ہے کہ وہ تو زبردستی گمراہ نہیں کر سکتا مگر دنیا کو رنگین کر کے دکھائے گا۔ تو اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس کے سرپرستی کو قبول کرنے کے بجائے پروردگار عالم کی سرپرستی کو قبول کرو۔ خارج میں وہ تمہارے نفس کو تحریک دینے کے لیے دنیا کو مزین بھی کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، مگر تم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور اسی کو اپنا سرپرست مانو۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اور وہ تمہارا دشمن بھی ہے۔ وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، کیا برا بدل ہے یہ ظالموں کے لیے۔ یہ پروردگار عالم نے جھنجھوڑا۔ پھر اس کے بعد مزید ارشاد فرمایا کہ مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ، میں نے انہیں سامنے کھڑا نہیں کیا تھا آسمان اور زمین کے پیدا کرتے وقت، یعنی تم نے کیسے شیطان کو میرے ساتھ شریک مان لیا؟ اگر وہ میرے ساتھ شریک ہوتا تو اس وقت موجود ہوتا جب آسمانوں اور زمین کو میں پیدا کر رہا تھا۔ ولا خلق انفسہم، اور نہ خود ان کی خلقت کے وقت میں نے اس کو وہاں پر کھڑا کیا۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں گمراہوں کو اپنا دست و بازو نہیں بناتا۔ اب یہاں پر ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی کہ پروردگار عالم نے کسی کو بھی اس موقع پر گواہ نہیں بنایا۔ پروردگار وحدہ لا شریک ہے، اس کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو صحیفہ کاملہ کے اندر امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ الحمدللہ الذی لم یشہد احدا، کہ حمد ہے اس پروردگار کی، تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے کسی کو گواہ نہیں بنایا، کسی کو بھی حاضر نہیں کیا، حین فطر السماوات والارض، کہ جب وہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کر رہا تھا، ولا اتخذ معینا، اور نہ ہی کسی کو اپنا مددگار بنایا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اسے ان چیزوں کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ ہی میں گمراہوں کو اپنا دست و بازو بنانے والا ہوں۔ یعنی اگر دنیا کے اندر تم دیکھتے ہو کہ کسی کو میں نے وسیلہ بھی بنایا ہے تو یہ وہ نہیں ہو سکتے کہ جو گمراہ ہوں، یہ وہ نہیں ہو سکتے کہ جو میرے دشمن ہوں۔ میں جن کو اگر اعزاز دوں گا بھی اور وسیلہ بننے کا شرف دوں گا تو وہ میرے محب ہوں گے، وہ میرے پسندیدہ ہوں گے، میرے چنیدہ ہوں گے، جن کو میں نے مصطفیٰ بنایا، مجتبیٰ بنایا، مرتضیٰ بنایا، یہ ایسے ہوں گے۔ گمراہ افراد نہ میرے کبھی دست و بازو بن سکتے ہیں اور نہ ہی میرے چنے ہوئے افراد کے دست و بازو بن سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام نے اسی آیت سے استدلال کیا تھا امیر شام کے خلاف کہ ابھی اس کو اپنے ساتھ ملا لیجئے، تو مولا نے یہی فرمایا تھا کہ ما کنت متخذ المضلین عضدا، کہ میں گمراہوں کو اپنا دست و بازو نہیں بنا سکتا، نہ یہ میرے لیے سزاوار ہے۔ اس پر بھی ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ جو اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ پنگے بڑھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ کوئی بڑا نیک کام کر رہے ہیں۔ حاضر امام ہونے کے دعوے دار کیسے کسی طریقے سے بھی امام مہدی کے چاہنے والوں کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔
وَيَوْمَ یقول، اور وہ دن جب وہ کہے گا، پکارو، نادو شرکائی الذین زعمتم، میرے ان شریکوں کو پکارو جن کے بارے میں تمہارا خیال یہ تھا کہ وہ میرے شریک ہیں، فدعوہم فلم یستجیبوا لہم، تو وہ پکاریں گے انہیں اور ان کی صدا پر ظاہر ہے کہ لبیک تو نہ کہی جائے گی، فلم یستجیبوا لہم اس لیے کہ ان کی حیثیت ہی کیا ہے، نہ بتوں کو اس بات کا کوئی امکان ہے ان کے لیے کہ وہ ان کی فریاد پر لبیک کہیں، اور اگر کوئی اولیاء میں سے تھے کہ جن کو انہوں نے خدا کے ساتھ شریک قرار دیا تھا تو پھر وہ تو ویسے ہی ڈسون کر دیں گے، تو کہاں اس طرح کا کوئی جواب ان کو ملنے والا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقَةً، اور ہم نے قرار دیا ان کے درمیان تباہی کا سامان، یعنی تباہی ہی تباہی ہے۔ ایک اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ ہم نے ان کے درمیان پردے ڈال دیے، یعنی وہ خود بھی ایک دوسرے کے لیے کوئی کاؤنسلنگ اور کسی طریقے کی مدد نہ کر سکیں۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور دیکھیں گے جو مجرم ہیں آگ کو، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، تو ان کو لگے گا کہ بس یہ ان کے اوپر گرنے والے ہیں، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ ان سے دوری نہیں حاصل کر سکیں گے، وہ عذاب ان سے دور نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح سے ہر چیز کی مثال پیش کی۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے زیادہ ہے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ ان مثالوں سے اور ان باتوں سے استفادہ کرے جس کو بدل بدل کر بیان کیا گیا ہے، وہ جھگڑا کرنے ہی میں لگا رہتا ہے، ہدایت حاصل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہوتا۔ یعنی یہ والا جملہ اگر آپ دیکھیں تو تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ متعدد جگہ پر قرآن میں آیا ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ حقیقت کو ذہن نشین کرنے کے لیے ہم نے ایک ہی بات کو بار بار مختلف طریقوں اور گوناگون مثالوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جیسے یہ حضرت آدم علیہ السلام والا قضیہ، ابلیس والا جو معاملہ تھا فرشتوں کے ساتھ، اس کو بھی پروردگار عالم نے کئی مرتبہ بیان کیا، یہ اسی کی ایک مثال بن جائے گا جو یہاں پر فینومینا بیان کیا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔